بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تیسرے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم گفتگو کریں گے مصطلح الحدیث کی، یعنی اصطلاحات جو حدیث کی ہیں اس کی۔ تو حدیث جو ہے اس میں بعض اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں: صحیح، ضعیف، متواتر، خبر واحد، مرسل، موثق، اور غریب، مشہور، عزیز، اور اس طرح سے بہت سی اصطلاحات ہیں، منقطع۔ تو یہ اس میں تو بہت، اگر انسان سیکھنے پہ آئے تو یہ تو کئی سو احادیث کی اقسام ہیں، مدرج، اور بہت سی اس طرح سے اس کی اقسام ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اہم پہ فوکس کرتے ہیں جو کہ زیادہ مستعمل ہیں، زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے معتبر حدیث ہے کا درجہ ہے وہ ہے صحیح۔ صحیح ایسی حدیث ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، کتاب کے مصنف سے لے کے معصوم تک، اور سارے امامی شیعہ ہیں۔ یہ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں حدیث کے صحیح اور دیگر اصطلاحات کی، سنی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہے۔ تو صحیح ایسی حدیث ہے، سب امامی شیعہ ہیں، 12 امامی، اور سب ثقہ ہیں۔ ثقہ یعنی معتبر راوی ہیں، بھروسے مند، ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بھروسے مند راوی ہیں وہ۔ تو یہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ پھر حسن حدیث ہوتی ہے۔ حسن حدیث وہ ہوتی ہے جو سب راوی ثقہ ہیں لیکن بیچ میں ایک راوی ممدوح ہے، اس کی مدح آئی ہے، توفیق نہیں آئی۔ توفیق یعنی کسی کو ثقہ کہنا، مدح یعنی کسی کی تعریف کرنا۔ تو ان کی تعریف آئی ہے اس راوی کی، لیکن صریح کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا، تو اس وجہ سے ایسی حدیث حسن ہوتی ہے۔ اب وہ تمام راوی بھی شاید ممدوح ہو سکتے ہیں، حالانکہ ایسی سند ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن بیچ میں ایک دو ممدوح ہوں اور باقی سارے ثقہ ہوں، تو ایسی حدیث حسن ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک اصطلاح حسن کا صحیح استعمال کیا، یعنی صحیح کی مانند حسن حدیث ہے یہ، جب کسی راوی کی بہت زیادہ تعریف ہو کہ اس کو ثقہ کے قریب مان لیا جائے تو حسن کا صحیح علامہ مجلسی کی الگ اصطلاح تھی۔ تو پھر حدیث ہے موثق۔ موثق یعنی توثیق کردہ حدیث۔ یہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں سب راوی ثقہ تو ہیں لیکن بیچ میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی غیر امامی شیعہ ہیں۔ اب وہ اہل سنت راوی ہو سکتا ہے جو ثقہ ہو، وہ کسی اور شیعہ فرقے سے ہو سکتا ہے، وہ زیدی ہو سکتا ہے، وہ فتحی اور نعوسی اور دیگر بہت سے فرقے گزر چکے ہیں، تو اس میں سے کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی غیر امامی جو ثقہ بھی ہے اور روایت کر رہا ہے، اور باقی سب راوی ثقہ ہیں، وہ بھی ثقہ ہے لیکن غیر امامی ہے، تو ایسی حدیث موثق کہلاتی ہے۔ پھر حدیث ضعیف ہے۔ اب ضعیف حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے جو متصل ہے اور غیر متصل بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے متصل حدیث ہے لیکن ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی جھوٹا راوی ہے، یا اس میں کوئی ایسا راوی ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، یا کوئی ایسا راوی ہے جو احادیث گھڑتا ہے، تو ایسی حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ یا اس کا معروف ہے کہ وہ اس میں کوئی خلل ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہے، اس راوی میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ راوی ایسا ہو سکتا ہے۔ یا وہ راوی مجہول ہے۔ اگر وہ راوی مجہول ہے یعنی ناشناختہ ہے، اس کو جانا نہیں جاتا کون ہے یہ، اس کا رجال میں تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ ہے لیکن نہ توثیق آئی ہے، نہ جرح آئی ہے اس پہ، نہ اس کی مذمت آئی ہے، نہ اس کی مدح آئی ہے، تو ایسا راوی مجہول کہلاتا ہے، مجہول الحال۔ تو اس پہ پھر ہم ایسے کی احادیث پہ نہ اعتبار کر سکتے ہیں، نہ اس کو قبول کر سکتے ہیں، نہ رد کر سکتے ہیں، بس وہ ضعیف حدیث ہو رہتی ہے مجہول ہونے کی وجہ سے راوی کے۔ تو مجہول حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حدیث مرسل ہے، جیسے سند نہیں ہے اس کی کوئی، یا سند ہے لیکن بیچ میں گیپ ہے کوئی سند میں، بیچ میں راوی کوئی کسی کی تاریخ وفات الگ ہے، اور اس کی جو دوسرا اس سے لے رہا ہے حدیث وہ تب پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب پچھلا راوی مر چکا تھا۔ تو اس طرح کی بھی بہت سی سندیں ہمیں ملتی ہیں جو بظاہر تو متصل لگتی ہیں لیکن اندر سے مرسل ہوتی ہیں۔ کچھ بظاہر بھی مرسل ہوتی ہیں، جیسے لکھا ہوتا ہے کہ عن رجل، کسی مرد سے روایت کی میں نے، کسی فرد سے روایت کی، عن جس نے امام سے روایت کی، تو یہ کون تھا بندہ ہمیں نہیں پتہ، تو یہ حدیث بیچ میں گیپ آ گیا، سند متصل نہیں رہی سند، تو یہ ضعیف ہو گئی۔ تو اس طرح سے پھر
چوتھا درجہ ہے موضوع. موضوع یعنی وضع کردہ. موضوع ہم اردو میں کہتے ہیں، موضوع اس کا عربی میں کہتے ہیں. تو موضوع ایسی حدیث ہوتی ہے جو وضع کردہ ہو، جو گھڑی گئی ہو. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ کوئی اس میں یعنی بظاہر اس کا متن ہی ایسا ہو یا سندی اعتبار سے بھی اس میں کوئی ایسی بات ہو جیسے راوی کوئی 2-3 ضعیف ہوں، یا گھڑنے والا کوئی راوی ہو اور بہت اس میں سند میں بہت مشاکل ہوں، بہت مشکلات ہوں، یا متن قرآن کے مخالف ہو، یا اور بہت سے دیگر صحیح حدیث کے مخالف ہو، اور بہت سی اس میں عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی حدیث موضوع کہلاتی ہے جو گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. ہمارے ہاں اکثر سماجی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو اس سے عام طور پہ مراد یہ لے لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے. ضعیف کا مطلب گھڑی ہوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ضعیف حدیث بھی متنی اعتبار سے درست ہوتی ہے. ضعیف کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس کا ائمہ علیہ السلام سے صادر ہونے کا امکان کم ہے، صحیح حدیث کا امکان زیادہ ہے. گھڑی ہوئی حدیث کا امکان ہی نہیں ہے معصوم صادر ہونے کا. تو ضعیف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے الگ اصطلاح ہے. تو یہ مختصر احادیث کی جو تقسیم بندی ہے کچھ وہ ہم نے کی. اس کے علاوہ متواتر حدیث ہے. اس کے اب تواتر کا معیار بعض لوگوں نے الگ رکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے مطابق 5 الگ سندیں ہوں تو حدیث متواتر ہے، بعض کے مطابق اور اس میں معاملات ہیں. اور جو غیر متواتر حدیث ہو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کی روایت ہے. یا اخبار احاد یعنی اکلوتے افراد کی جو روایات ہیں، تو یہ اخبار احاد ہوتی ہیں. اور متواتر وہ ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ کنزیکٹو طور پہ مسلسل بڑے پیمانے پہ بہت کثیر اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے میں شک ہو ہی نہیں سکتا. اس کے یعنی صداقت پہ حدیث کی شک نہیں ہو سکتا کہ کسی نے گھڑی ہوگی. اتنے زیادہ لوگوں نے کیسے گھڑ دی ہوگی؟ اتنے تواتر کے ساتھ کوئی اگر چیز روایت ہو تو یہ متواتر حدیث کہلاتی ہے. متواتر حدیث بعض ہیں جیسے حدیث ثقلین ہے اور حدیث غدیر ہے اور بہت سی. اور خود قرآن جو ہے وہ ایک متواتر نص ہے، کیونکہ وہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے اور مختلف سندوں سے بھی منتقل ہوا ہے قرآن. لیکن ویسے بھی وہ ایک متواتر نص ہے کیونکہ اس کو تواتر، اس کو میس ٹرانسمیشن یعنی ایک بہت بڑی سطح پہ بڑے پیمانے پہ اس کو نقل کیا گیا کہ کوئی جھوٹ کا امکان نہیں ہو سکتا اس میں کہ اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے مل کے کوئی سازش کی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو ایسی روایت بھی متواتر ہو جاتی ہے، ایسی حدیث.